جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے۔ کچھ عرصے سے آپ سن رہے ہیں سیما حیدر جاکرانی کے حوالے سے، وہ خاتون جو اپنے 4 بچوں کے سمیت ہندوستان پہنچ چکی ہے، اور وہاں جو کچھ سرگرمیاں ہو رہی ہیں تھرو آؤٹ وہ میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں، خاص طور پر انڈین میڈیا کی۔ آپ کے سامنے ساری چیزیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوئی ایموشنل ویڈیو نہیں ہے، یہ کوئی ون سائیڈڈ ویڈیو نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو کا مخاطب ہر وہ انسان ہے، کسی مذہب کا، کسی خاص کمیونٹی کا نمائندہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہر وہ انسان ہے جس کو انسانیت پہ ذرا سا بھی بلیو ہے۔ تو پلیز آپ اگر کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک آپ ضرور دیکھیے گا۔ یہ انسانیت کے نام ایک پیغام دینے کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ بنیادی طور پر ہمارے اس ویڈیو کے ٹاپک ہوں گے سیما حیدر جاکرانی ایکچولی کون ہے، یہ کب، کیوں اور کیسے انڈیا پہنچی ہے، کتنی بار یہ انڈیا گئی ہے، کس طرح سے اس نے وہاں پہ کہاں کس جگہ پہ شادی کی ہے، اور یہ کیسے بغیر کسی پاسپورٹ کے، بغیر کسی ویزا کے انڈیا کے اندر اپنے 4 بچوں کو لے کر داخل ہو گئی ہے، اور پھر اس کے بعد صرف 4 دن کی جیل کے بعد اس کو ضمانت بھی مل گئی ہے، اور اب انڈین گورنمنٹ نے ان کو وہاں رہنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ تو یہ سب کچھ آل آف سڈن کیسے ہو گیا، آج کی اس ویڈیو کا ہمارا یہ ٹاپک ہے، تو امید کریں گے آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ سیما حیدر جاکرانی ہے کون۔ سیما حیدر جاکرانی خیرپور میرس، جو کہ پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک شہر ہے، وہاں سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ہے جس کی عمر 27 برس بتائی جا رہی ہے، اور یہ 2014 میں اس کی شادی ہوئی ہے جیکب بابا سے تعلق رکھنے والے غلام حیدر کے ساتھ۔ 2014 میں ان کی شادی ہوئی، 2014 فروری ہی میں یہ کراچی شفٹ ہو گئے، اور یہاں سے پھر 2019 میں ان کے جو شوہر غلام حیدر تھے ہیں بلکہ وہ سعودی عربیہ چلے گئے۔ موسٹلی پاکستان میں جو غریب طبقہ ہے، لوور مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے روزگار کے سلسلے میں باہر ممالک، خاص طور پہ جو ہمارے گلف کنٹریز وہاں جاتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں غلام حیدر بھی 2019 سے اب تک، یعنی تقریباً یہ کوئی 4 سے 5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ سعودی عرب میں اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کر رہا ہے۔ سیما حیدر کے 4 بچے ہیں غلام حیدر سے، اور ان 4 بچوں کے اب نام بھی تبدیل کر دیے گئے۔ یہ پوری انٹرسٹنگ سٹوری ہے، یہ بھی آگے آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد اب ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ سیما حیدر انڈیا کیوں گئی، کب اور کیسے گئی۔ سیما حیدر 2020 سے 2019 کے اواخر سے 2020 سے خود سیما حیدر نے جو ڈیٹیلز دی ہیں ان کے مطابق یہ پب جی گیم پہ انٹر ہوئیں۔ ماریا خان کے نام سے ان کی وہاں پہ آئی ڈی تھی، اس آئی ڈی کے ذریعے یہ پب جی گیم کھیلا کرتی تھیں، اور وہاں ان کی چیٹ ہوئی ہے۔ جو اس وقت ان کا انڈیا کے اندر بوائے فرینڈ ہے، میں اس کو شوہر بالکل کنسیڈر نہیں کروں گا، کسی بھی طرح سے وہ شوہر نہیں مانا جا سکتا، میں ڈیٹیل آگے بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ اس کی چیٹ شروع ہوئی، پوری رات وہ کال سیما کے ہم باتیں کرتے تھے، محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ تو 2020 سے 2023 تک تو یہ آن لائن ہی سارا معاملہ رہا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ملاقات کرنی چاہیے، تو پھر انہوں نے ملاقات کا فیصلہ کیا، اور جب ملاقات کا فیصلہ کیا تو ہرڈل یہ آیا کہ انہوں نے آن لائن ویزے کے لیے اپلائی کیا فروری 2023 میں، جو کہ ریجیکٹ ہو گیا۔ ظاہر پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر انڈین ویزا بہت ظاہر وہ اس کی پاسبلٹی بہت ہی کم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ چلیں اب ہم دبئی میں مل لیتے ہیں۔ پھر دبئی میں ملنے کے لیے بات آئی تو اس کا پاسپورٹ تو اور ویزا کا مسئلہ نہیں تھا سیما کا، لیکن جو سچن تھا ادھر، جو وہاں ان کا بوائے فرینڈ، اس کے پاس جو پاسپورٹ اور ویزے کی سہولت نہیں تھی، لہٰذا وہ دبئی نہیں آ سکتا تھا۔ پھر انہوں نے ایک ایسی جگہ جہاں سچن آسانی سے بغیر ویزے کے آ سکتا تھا اور ان کے پاس ویزا تھا اور یہ وہاں جا سکتی تھیں ویزا لے کر، تو وہ جگہ انہوں نے سلیکٹ کی، اور وہ تھی نیپال، کٹمنڈو۔ وہاں پہ انہوں نے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ سیما غلام حیدر جاکرانی، انہوں نے 10 مارچ 2023 کو پہلا سفر کیا یہاں سے دبئی سے نیپال وہ گئیں۔ وہاں انہوں نے نیپال جا کر ان سے ملاقات کی، تقریباً 6 سے 7 دن یہ وہاں پہ رکی ہیں۔ پھر بقول سیما کے کہ 13 مارچ 2023 کو پشوپتی ناتھ مندر کھٹمنڈو میں انہوں نے اپنی وہاں پہ شادی کی ہے ہندو رسم و رواج کے مطابق۔ اور یہ انٹرسٹنگ بات کہ یہ جو پہلا سفر ہے اس میں سیما حیدر اکیلی گئی ہیں، اور بتا کر یہ گئی گھر پہ کہ میں لاہور کسی درگاہ پہ جا رہی ہوں، اور چلی گئی ہیں کھٹمنڈو۔ وہاں انہوں نے ہوٹل وغیرہ میں 6-7 دن گزارے ہیں، اور اس کے بعد یہ واپس آ گئی ہیں وہاں سے 6-7 دن گزارنے کے بعد اپنے بچوں کو لینے کے لیے۔ اب جو واپس آئی ہیں تو ظاہر ہے ان کے پاس اب بچوں کو لے کر جانے کا پورا خرچہ اور وہ ساری چیزیں، ویزا ان کا درکار تھا، ایٹ لیسٹ نیپال کا ویزا تو بچوں کا بھی چاہیے تھا۔
تو انہوں نے پھر جو ان کے پاس ایک گھر تھا انہی کے نام تھا، شوہر نے وہاں سے کما کے ان کو پیسے بھیجے، انہوں نے وہ گھر لیا بچوں کے لیے، اور اس گھر کو انہوں نے فروخت کر دیا 12 لاکھ روپے میں۔ 12 لاکھ روپے میں گھر فروخت کرنے کے بعد انہوں نے کوئی 50 سے 60 ہزار روپے میں ویزے لیے بچوں کے نیپال کے، اپنا تو پہلے ہی تھا ان کے پاس، اور بچوں کو لے کر دوبارہ انہوں نے 1 مہینے کے بعد نیپال کا پھر سفر کیا، جو کہ 10 مئی کو ہوا سفر۔ یہ نیپال گئی ہیں 10 مئی کو نیپال جانے کے بعد وہاں سے یہ بذریعہ بس تقریباً 28 گھنٹے کا سفر کر کے دہلی آئی ہیں۔ سچن ان سے رابطے میں تھا، اس نے ساری ان کو ڈیٹیل بتائی۔ اب انٹرسٹنگ یہاں پہ بات آپ دیکھیں نا کہ جی 4 بچے، ایک عورت جس کے پاس نہ آئی ڈی کارڈ ہے، نہ اس کے پاس انڈیا کا ویزا ہے، اور وہ بس ایسے ہی انڈیا جیسے ملک میں داخل ہو گئی ہے بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے، اور وہاں جناب 28 گھنٹے کے سفر کے بعد ان کو سچن ملا۔ سچن نے ان کو کرائے کے مکان میں شفٹ کیا، پھر انہوں نے کرائے کے مکان میں شفٹ ہونے کے بعد پھر انہوں نے ایک اور شادی، یعنی اپنے آپ کو لیگل کرنے کے لیے انڈین قوانین کے مطابق اپنے آپ کو میاں بیوی بنانے کے لیے کہ ہم لیگل ہو جائیں گے تو ہمیں نیشنلٹی وغیرہ ملنے میں سہولت ہوگی، تو انہوں نے ایک وکیل سے رابطہ کیا وہاں، اور وکیل سے رابطہ کیا انہوں نے 29 جون 2023 کو، تو اس سے کہا کہ ہمارا آپ آفیشیلی انڈین قوانین کے مطابق ہمیں ہماری جو میرج ہے اس کا سرٹیفکیٹ ہمیں بنا کر دیں۔ تو پھر اس وکیل نے جب یہ دیکھا کہ عورت تو پاکستانی ہے اور یہ مرد جو ہے یہ انڈین ہے، تو اس نے پھر پولیس کو انفارم کیا، پولیس آئی، کارروائی ہوئی، اور یہ 4 جولائی کو سچن، سیما حیدر اور سچن کا والد یہ گرفتار ہوتے ہیں، اور 4 جولائی کو گرفتار ہونے کے بعد یہ تقریباً کوئی 3 سے 4 دن جیل میں رہتے ہیں، اور اتنا بڑا جرم، یعنی ایک ملک کی سرحد کو وائلیٹ کر کے دوسرے ملک میں جانا اور اللیگل طریقے سے جانا، چوری کر کے جانا، اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں امکانات ہو سکتے ہیں کہ جاسوس تو نہیں ہے، کہیں کوئی ایجنٹ تو نہیں ہے، کسی اور مقصد سے تو نہیں ہے، یہ سارے خدشات ہونے کے باوجود اتنی آسانی سے وہاں کی عدالت نے ان کو 4 دن کے بعد ضمانت دے دی، اور اب وہاں سے خوشی وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ یہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ 4 بچے ہیں۔ اب 4 بچے جو ہیں ان کا انہوں نے نام بھی تبدیل کر دیا ہے۔ نام کیا رکھے ہیں؟ میں آپ کو 2 بیٹیاں ہیں، اور بلکہ 3 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے۔ انہوں نے نام رکھے ہیں اپنے بچوں کے پریمیکا ایک بچی کا نام ہے، پھر راج رکھا ہے بیٹے کا نام، پھر انہوں نے پری رکھا ہے ایک بیٹی کا نام، اور ایک بیٹی کا نام رکھا ہے منی۔ تو نام بھی بچوں کے بدل دیے ہیں۔ اب دیکھیں، میں آپ کو جو شروع میں کہہ رہا تھا کہ یہ ویڈیو کسی مذہب کے پیروکاروں کے لیے نہیں ہے، یہ انسانیت کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ ہم ایز اے انسان اگر سوچتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ میں حیران اس بات پر ہوں کہ اس پورے قضیے کے اوپر وہ لوگ جو ہیومن رائٹس کے بڑے دعوے دار بنتے ہیں ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ سٹل گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ واضح طور پر نظر نہیں آئی ہے۔ کونسلر رسائی کی کوئی اندرو اندری کوئی بات چلی ہے جس کو وہ محترمہ ریجیکٹ کر رہی ہیں، تو بہرحال حکومت کی طرف سے بھی کوئی سالڈ ابھی تک وہ چیز نہیں ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں نا، دنیا میں یہ کہاں ہوتا ہے، کس مذہب کے اندر میرج پر میرج ہوتی ہے؟ مطلب ہندو مذہب، اگر آپ گیتا بھی اٹھا کے دیکھ لیں، چلو قرآن میں تو ہے ہی نا میرج کے اوپر میرج نہیں ہو سکتی ہے، اگر آپ گیتا بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں بھی میرج کے اوپر میرج نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ بائبل اٹھا لیں، آپ دنیا کی کسی مذہب کی کوئی بھی بک اٹھا لیں، کوئی اصول اٹھا لیں، انسانیت کے ناطے اگر ہم دیکھیں تو اب غلام حیدر صاحب کا موقف ہم لے لیتے ہیں جو ان کے شوہر ہیں، انہوں نے وہاں سعودی عرب سے BBC سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہے، میرے بچے ہیں اور میرے بچوں کو واپس لایا جائے یہاں پہ۔ اب وہ خاتون کہتی ہیں کہ جی آپ کے یہ بچوں کو وہاں پہ جو ہے نا سکون نہیں تھا، ان کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اور یہ ان کا مستقبل یہاں پہ سیف ہے۔ آپ کون ہوتی ہیں یہ فیصلہ کرنے والی اکیلی؟ بچے دونوں کے ہیں نا، بچے صرف ماں کے تو نہیں ہیں۔ اگر آپ کہتی ہیں کہ میں بالغ ہوں، عاقل ہوں، میری محبت ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جس کے ساتھ رہنا چاہوں تو میں سچن کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو چلیں ایک لمحے کے لیے یہ مان بھی لیتے ہیں کہ آپ کا یہ اختیار ہے، تو بھائی وہ صرف آپ کا اختیار ہے نا۔ آپ اپنے 4 بچوں کو کس اختیار سے لے کر چلی گئیں؟ کس قانون کے تحت، کس مذہب کے تحت، کس اخلاقیات کے تحت؟ وہ جو مرد وہاں پہ 4 سال 5 سال سے بیٹھ کے روپیہ جوڑ کے تمہیں یہاں پہ بھیجتا ہے، جس کے وہ بچے ہیں، اور اصولی طور پہ دنیا کے کسی مذہب، کسی لاء میں آپ چلے جائیں، جو بچوں کا جو مذہب ہوتا ہے وہ والد کے مذہب کے مطابق ہوتا ہے، وہ والدہ کے مذہب کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہ جسٹیفیکیشن دیں کہ آپ کس قانون کے تحت اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر گئیں بغیر اجازت، اور نہ صرف لے کر گئیں بلکہ ان کا مذہب چینج کرنے کی آپ بات کر رہی ہیں، ان کا نام آپ نے تبدیل کر دی وداؤٹ اینی مطلب جسٹیفیکیشن اور اینی کوئی لیگل اس کے
تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی ایکٹیوسٹ، ہمارے فیمنزم والے لوگ، ہمارے عورت کے حقوق والے بھائی عورت کے حقوق والی یہ جن کے نام بدلے ہیں، یہ 3 بیٹیاں بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، یہ عورتیں ہیں، ان کے حقوق کے لیے بول لو۔ کیا ان کو مذہب کی آزادی نہیں ہونی چاہیے؟ ان کو کان سے پکڑ کے 7 سال تک کی عمریں ہیں بچوں کی، 7 سال سے بھی چھوٹی عمریں۔ پاکستان کے اندر اگر کوئی ایک ایسا کیس آ جاتا ہے مذہب کی تبدیلی کا تو آپ آسمان سر پہ اٹھاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت یہ معصوم بچوں کی زندگیوں کا سوال ہے، ان کے ریلیجن کا سوال ہے، ان کی فریڈم آف ریلیجن کا سوال ہے، ان کی چوائس کا سوال ہے، ان کے مستقبل کا سوال ہے، ان کی زندگیوں کا سوال ہے۔ مطلب محبت تو ان دونوں کی ہے نا، بچوں کا کیا تعلق ہے؟ بچے اس سچن کے کیا لگتے ہیں؟ بچے اس ہندو کمیونٹی کے کیا لگتے ہیں؟ بچے ہندوستان کے کیا لگتے ہیں؟ کسی بھی طرح کوئی جواز اس کا بنتا ہے ایز اے ہیومن ہم سوچیں، ایک باپ بن کر اگر یہ ویڈیو، مطلب میں باپ ہوں، آپ جو ویڈیو سن رہے ہیں جو اپنے بچوں کے باپ ہیں، ہم امیجن کریں اپنے آپ کو غلام حیدر کی جگہ اور پھر سوچیں کہ کتنا بڑا ٹارچر اور کتنا بڑا ظلم ہے جو وہ بیچارہ سہ رہا ہے، اور اتنی بے حسی اور بے حیائی سے وہ خاتون ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے شوہر کو روبرو لائیو شو میں کہہ رہی ہے کہ اگر آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے تو اپنی محبت کی خاطر ہی مجھے سکون میں رہنے دے، میں یہاں سکون ہوں۔ بھائی تم اگین وہی بات ہے، تم رہنا چاہتی ہو نا، چلو کوئی جواز ڈھونڈ لیں گے، رہو، کوئی جواز اس کا بھی نہیں ہے، لیکن ایک ان کیس ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ان بچوں کا کیا قصور ہے پلیز؟ میری جو ریکویسٹ ہے وہ ریکویسٹ حکومت پاکستان سے ہے، ہم سب کی ہے، بلکہ میری ریکویسٹ انڈین گورنمنٹ سے ہے، میری ریکویسٹ انڈیا کے اندر بسنے والے ہر انسان سے ہے کہ پلیز دیکھیں، یہ اورات اندوری صاحب انڈیا کی ایک بڑے مشہور شاعر تھے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ آگ سب یعنی لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر تو کوئی مذہب نہیں رہے گا، کوئی قانون نہیں رہے گا۔ اچھا وہ کیا کہہ رہی ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جی مجھے اگر واپس بھیجا گیا تو میں جان دے دوں گی، میں گلا کاٹ لوں گی، یہ کاٹ لوں گی۔ بھائی اگر مجھے آپ یہ بتائیں اسی بنیاد کے اوپر فیصلے یہ ہونے ہوتے کہ یہ اس ملک کا نیشنل ہے تو میں بھی اس طرح کرتا ہوں، یہاں سے چوری چھپے میں نکل جاتا ہوں کسی بھی ملک میں دنیا کے، ٹھیک ہے، انگلینڈ چلا جاتا ہوں، یو ایس اے چلا جاتا ہوں، ہندوستان چلا جاتا ہوں، اور میں وہاں جا کے کہتا ہوں اگر آپ نے مجھے واپس پاکستان بھیجا نا میں گلا کاٹ لوں گا۔ اگر اسی بنیاد پہ نیشنلٹیاں ملنے لگتی تو بھائی صاحب پھر تو سارا پاکستان، ہندوستان، امریکہ میں بیٹھا ہوتا آج۔ یہ کون سی لاجک ہے باس؟ ریکویسٹ ہے کہ اس پر آواز اٹھائیں۔ ہمارا سوشل میڈیا بڑی یعنی ایک مجرمانہ خاموشی کا شکار ہے، ہمارے سیاستدان، ہمارا پارلیمنٹ، ہماری حکومت، خود ہندوستان کے اندر جو انسان بستے ہیں ان لوگوں کو بہت خراج تحسین ہے جو ہندوستان کے اندر بیٹھے ہونے کے باوجود اس مدعے پہ بات کر رہے ہیں اور پازیٹیولی بات کر رہے ہیں، ایک نیوٹرل سٹیٹمنٹ ایشو کر رہے ہیں۔ کسی بھی طرح سے نہ یہ انسانیت ہے، نہ یہ مذہب کی تعلیم ہے، نہ یہ ہندو مذہب کی تعلیم ہے، ایون نہ یہ مسلمان مذہب کی تعلیم تو خیر ہے ہی نہیں، اور کرسچینٹی کی بھی تعلیم نہیں ہے، سکھوں کی بھی، دنیا کی کسی ریلیجن کی تعلیم نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اسی درد اور تکلیف کے ساتھ کہ ان بچوں کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ ان بچوں کا مستقبل تاریک ہے، ان کا کوئی وہاں پہ مستقبل نہیں ہے، اور غلام حیدر کی آواز میں آواز ملانی چاہیے، حکومت پاکستان کو انوالو ہونا چاہیے، ہندوستان کی گورنمنٹ کو انوالو ہونا چاہیے۔ اور ہم اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بہت بات ہوتی ہے ٹریڈ کی، فائنانس کی، کہ جی مستقبل جنگوں کا نہیں ہے، مستقبل تو امن اور رواداری کا ہے۔ تو بھائی رواداری کیسے آئے گی نا؟ رواداری تو پروو کرنے سے آتی ہے نا، رواداری تو ثابت کرنے سے آئے گی نا کہ ہم روادار ہیں۔ تو اس وقت تو رواداری کی ذمہ داری ہندوستان کے اوپر ہے کہ وہ رواداری کا مظاہرہ کرے اور ان بچوں کو ان کے والد کو سونپ دے۔ ایٹ لیسٹ خاتون کا جو بھی ہوگا وہ آئی ڈونٹ نو کیا ہے، لیکن کم از کم ان بچوں کے لیے تو انڈیا، دنیا کا ہر ریلیجن، دنیا کا ہر یعنی لیول آف موریلٹی وہ اس بات پہ متفق ہے، ٹھیک ہے، کہ ان بچوں کا حق ہے کہ ان کو واپس اپنے ملک میں آنا چاہیے، ان کو فریڈم ملنا چاہیے، ان کو چوائس ملنی چاہیے، ان کو اپنے والد کے ساتھ رہنے کا حق ملنا چاہیے، اور یہی تقاضا ہے ہر طرح سے، ہر قانون، ہر مذہب کا۔ باتیں بہت بار میں ریپیٹ کروں بیکاز کہ ظاہر ہے کیا کہا جائے، اور تو اس وجہ سے یہ ساری سٹوری آپ سے شیئر کرنا ضروری تھا۔ اور اب وہ بدبختی کی انتہا ہے کہ اس نے نام بھی بدل دیے ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں گنگا نہا کے اور پھر جو ہے نا یہ کروں گی اور وہ کروں گی۔ بھائی تو نہا، گنگا نہا یا جمنا نہا، لیکن بچوں کو تو جو ہے نا ان کو معاف کر دے پلیز۔ انسان کو اپنی آڑ میں کبھی بھی، اور خاص طور پہ یہاں جاتے جاتے یہ میسج بھی کہ یہ جو گیمنگ کلچر ہے، یہ جو پب جی اور اس کی کیسز کوئی پہلی دفعہ یہ نہیں ہے، ہم اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کے اوپر ضرور نظر رکھیں
کہ کہیں خدا نخواستہ یہ کلچر اتنا ہمارے یعنی ہماری رگ و پے میں نہ بس جائے، یہ گیمنگ کلچر، یہ موبائل فون کا یوز اور آزادانہ یوز، کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ میں ہی نہ ہوں، وہ بیٹھے تو ہمارے پاس ہوں، ہمارے ساتھ والے روم میں ہوں، لیکن وہ سرحدیں پار کر کے بیٹھے ہوں حقیقت میں. اس کا بھی بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی عافیت و سلامتی عطا فرمائے، اپنے وطن سے حقیقی لگاؤ محبت، ہمارے گھروں میں جو محبتیں ہیں، رشتوں کی محبتیں ہیں، ان کے اندر ہمیں اور زیادہ مضبوطیاں عطا فرمائے. اور یہ جو ایک کیس ہے، اس میں ان بچوں کے لیے بہت دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ایسی سبیل نکالے کہ وہ واپس اپنے ملک آ سکیں، اپنے والد کے پاس آ سکیں. بہت ساری ہمدردیاں غلام حیدر صاحب کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ، اور عثمان کے ساتھ تو بالکل ہمدردی کسی انسان کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے. اجازت دیجیے، اسٹوری ٹائم میں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.